میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس چیز کا تصور ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک تصور ہوتا ہے۔ لوگ اس حقیر دنیا کے بارے میں تصور سے مطمئن نہیں ہیں۔ تصور سے، میری بات توجہ سے سننا، لوگ اس حقیر دنیا کے بارے میں تصور سے مطمئن نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ محض کسی چیز کا تصور کرنے سے کسی ادنا حاجت کا بھی پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ محض تصور کر لینے سے کسی ادنا حاجت کا پورا ہونا بھی ممکن نہیں ہے جب تک حقیقت نہ ہو۔ کسی ادنا حاجت کا بھی کسی چیز کے تصور سے پورا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک حقیقت نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں، دکان کے تصور سے آمدنی نہ ہوگی، زراعت کے تصور سے غلہ نہ ملے گا، دوا کے تصور سے شفا نہ ہوگی، ہتھیار کے تصور سے حفاظت نہ ہوگی، حکومت کے تصور سے عزت نہ ملے گی، جو غلبہ نہ ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی انسانی حاجتیں ہیں، ان حاجتوں سے متعلق جو اسباب ہیں، ان اسباب کے تصور سے کوئی حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان صرف اس کے مفہوم کے تصور سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام ہیں وہ پورے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ تجارت کا لفظ تصور پر نہیں، بلکہ تجارت کا لفظ دکان کی حقیقت اور مال کے ہونے پر بولا جاتا ہے۔ فلاں آدمی تاجر ہے، تجارت کا جو لفظ بولا جائے گا وہ دکان اور دکان کے مال پر بولا جائے گا۔ زراعت کا لفظ جو بولا جائے گا وہ زمین اور زمین کی پیداوار پر بولا جائے گا۔ حکومت کا لفظ جو بولا جائے گا وہ حکومت کے وجود، اس کے غلبے اور اس کے تمام مادی طاقت اس کے پاس ہیں، اس کے اعتبار سے حکومت کا لفظ بولا جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بغیر کسی حقیقت کے اور بغیر کسی اخلاص کے بولا جا رہا، اور لوگ اس سے ساری حاجتوں کے اور سارے عوامر کے پورا کرنے کا تصور کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے آپ کے پاس سے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی تمہیں مل جائے، اس کلمے کی گواہی دینے والا، تم اس کو جنت کے داخلے کی خبر سنا دینا۔ جنت کے داخلے کی خوشخبری جو بھی مل جائے۔ اور اگر لوگ تمہاری بات کا یقین نہ کریں کہ تم میری طرف سے جا رہے ہو، اگر لوگ تمہاری بات کا یقین نہ کریں کہ تم میری طرف سے بھیجے گئے ہو، تو میرے جوتے لے جاؤ تاکہ لوگ سمجھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، اللہ اکبر، ایسے لوگ صحابہ بہت ملیں گے جو آپ کے جوتوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایسے صحابہ بہت کم ملیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوصاف کو بیان کر دیں، کیونکہ ادب کی وجہ سے نظر اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ صحابی کہتے کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی عظمت اور آپ کے ادب کی وجہ سے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جوتے سب پہچانتے تھے، جوتے دے کر بھیجا۔ پہلی ملاقات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر گواہی دیتے ہو شہادتین کی؟ کہ ہاں، کیوں نہیں گواہی دیتے ہیں شہادتین کی۔ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندے، اس کے رسول ہیں، کیوں نہیں گواہی دیتے؟ فرمایا عمر تمہیں جنت کی بشارت، تمہیں جنت کی بشارت۔ اللہ اکبر۔
عمر جیسا عالم، عمر جیسا عمل کرنے والا، اور عمر جیسا وہ شخص کہ جس کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکام نازل ہوتے ہوں، جن کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکام نازل ہوتے ہوں، جو حلال چیزوں کو ان حلال چیزوں کے نقصانات کی وجہ سے حرام کرانا چاہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے تو پڑھے لکھے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کسی کا حرام چیز حلال ہو جائے تاکہ مسلمانوں کو سہولت ہو جائے۔ جب بھی مسلمان کسی بھی زمانے میں اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے سہولتیں تلاش کرے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ تو حضرت فرماتے تھے جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا، جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس کی کوشش حرام چیزوں کو حلال کرانے کی ہوگی۔ جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہوگی۔ سونا مت بھائی، بڑی بات ہو جو سننا، جب مسلمان اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا نا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہوگی۔ اس زمانے میں یہ سبب ہے، اس زمانے میں حکومت کی یہ اسکیم ہے، اس زمانے میں حکام یہ چاہتے ہیں، اس زمانے میں بعض اسباب ایسے بنا دیے گئے جن میں کمانے کی بڑی سہولت ہے۔ حکومت کی اسکیمیں ہوں گی، حکومت کہے گی اگر تم مسلمانوں اس طرح کر لو تو ہم تمہیں یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ ساری حکومتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کو حرام میں مبتلا کرنے اور حلال سے روکنے کے لیے ہوں گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ باطل ہمیشہ مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے وہ سہولتیں دے گا جس سے مسلمان حرام کے اندر مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ میں نے بات اس پر عرض کی ہے کہ جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حرام چیز حلال کیسے ہو جائے۔ کہیں گے علماء سے، مفتیان کرام سے، تمہیں کوئی گنجائش کہیں سے نکالو، تلاش کرو، یہ چیز کسی طرح حلال ہو جائے۔ ہمیں تو معلوم ہے حرام ہے، لیکن کوئی شکل ایسی نکالو کہ جس سے یہ حرام حلال ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ جتنے جدید اسباب، جتنے جدید آلات اور جتنے نئے نئے طریقے، نئے نئے اسکیم حکومتوں کی آ رہی ہیں، لوگ ان کی حلت اور ان کے حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، برخلاف اس کے صحابہ جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اول نمبر پر ہیں اور سب سے نمایاں ہیں حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا کہ وہ حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے تھے اور ہم حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ارے یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ یہ کون ہے احمق؟ توبہ توبہ، موبائل کے اندر اذان اگر بیت الخلاء میں ہوتے اس وقت کتنا گناہ ملتا۔ توبہ توبہ، بالکل ناجائز ہے۔ موبائلوں میں الارم کی جگہ اذان کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ توبہ توبہ توبہ، یہ جب دین کی وقت اور عظمت نکل جاتے ہیں دل سے پھر آدمی حرکتیں کرتا ہے، دلوں سے جب دین کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر اذان اور اللہ کا نام کھیل بن جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے آدمی جو عمل میں اتنے آگے ہیں کہ اللہ تعالی سے حرام کو حلال کو حرام کرانے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ وہ ایک غلط چیز کے مفاسد، اس کے نقصانات دیکھ رہے، یہ غلط چیز کے نقصانات دیکھ رہے۔ شراب حرام کرا دیجئے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، جی ہاں، اب تو
مساجد کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئیں کہ ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال نہ آگے دے، ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال آ کر نہ دے۔ جہاں نمازوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہاں کی بنی ہوئی ہے، نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا جہاں نماز و مصلی بنا ہوا ہے، نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا مصلی بنا ہوا ہے۔ سنو تو صحیح، حالانکہ مصلی پر کیا ضرورت ہے لکھنے کی کہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ باطل کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جتنے بھی اعمال ذکر ہیں، جتنے بھی اعمال ذکر ہیں، جن میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، کیونکہ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایسی مسجدیں اور ایسے مصلی ہوں گے کہ ان کو نماز میں بھی یہود و نصارہ کی صنعتوں کا اور یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال آ گئے۔ مسجد نبوی میں صف بھی نہیں تھی سجدہ کرنے کے لیے، صف بھی نہیں تھی، مسجد میں صف بھی نہیں تھی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں صف بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، پیشانیوں پر گارا لگ جاتا تھا مٹی کا، بارش ہوتی تھی تو ساری مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا، اسی پر سجدہ کرتے تھے، اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ اتنا بھی تصور نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا کہ اتنا ہی آدمی نماز میں تصور کر لے کہ چٹائی کہاں کی بنی ہوئی ہوگی، اتنا بھی نہیں۔ ساری شکلوں سے مسجد کو خالی رکھا گیا تھا تاکہ اللہ کے غیر کا خیال نہ آوے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آدمی اتنا صنعتوں میں اور چیزوں کے اندر اس کا ذہن الجھا ہوا ہے کہ اسے اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، اس کو اللہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے کے آدمی کہ وہ حرام چیز کے حلال چیز کے مفاسد دیکھ رہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، تو کہا کہ رسول اللہ شراب حرام کرا دیجئے۔ کہ عمر میں کیسے حرام کرا دوں جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے؟ یعنی جی شراب حرام کرا دیجئے۔ نمازیں خراب ہو رہی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہیں، لوگ غفلت کی طرف جا رہے ہیں اس سے۔ شراب ہوتی تھی، شاعری ہوتی تھی، شاعری بھی حلال، شراب بھی حلال، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعری اور شراب ان چیزوں سے حضرت عمر کو پہلے ہی سے الجھن تھی باوجود ان کے حلال ہونے کے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ جو آدمی شاعری کرے گا یا اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن یاد نہیں کر سکے گا، وہ قرآن یاد نہیں کر سکے گا۔ جو آدمی شاعری کرے گا یا اشعار یاد رکھے گا وہ قرآن یاد نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بہت سے لوگ بڑے شاعر ہیں لیکن قرآن بہت یاد ہے، قرآن بہت یاد ہے۔ فرق یہ ہے اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ قرآن کے احکام کی حفاظت کرنے والے کو حافظ قرآن کہا جاتا تھا۔ سمجھے ہماری بات؟ سمجھ آ رہی؟ اس زمانے میں جو آدمی قرآن آنکھ بند کر کے پڑھ دے اس کو حافظ نہیں کہتے تھے، حافظ وہ نہیں ہوتا تھا جو قرآن آنکھ بند کر کے پڑھ دے بغیر دیکھے، بلکہ اس زمانے میں
قرآن کا حافظ کہا جاتا تھا جو قرآن کے احکام کا محافظ ہو، یعنی قرآن احکام کا حفاظت کرنے والا ہو۔ حضرت عمر کا کہنا یہی تھا کہ جو آدمی اشعار یاد رکھے گا اس کو یہ نہیں یاد رہے گا ہر موقع پر اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں، چاروں چیزیں شین سے ہیں۔ سب سے پہلے شطرنج، اور شطرنج سے کے مشابہ جتنے بھی کھیل ہیں سب کے سب۔ دوسرے شراب جو سارے کبائر کی جڑ ہے۔ تیسرے شکار، جو آدمی شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہاں نکل گیا اور کیا وقت ہو رہا۔ وہ ایک ایسی چیز ہے یہ کہ آدمی کو اپنی ذات اور آدمی کو وقت بالکل بھلا دیتی ہے۔ کیا شکاریاں، شاعری، شطرنج، شکار اور شراب، یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ آدمی کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب حرام کرا دیجئے، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس درجے کے عمر کہ ان کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلے آ رہے، آپ سے فرما رہے عمر میں کیسے حرام کراؤں شراب کو، اللہ نے حلال کیا، اور عمر کہہ رہے کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیے، آپ اللہ سے کہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے کہنے سے کر دیں گے۔ 20 سے زیادہ مواقع ہیں جہاں عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آیا۔ تو میں نے عرض کیا اس درجے کا عالم اور ملہم جب کہا کہ عمر شادی نے گواہی دیتے ہو کہ کیوں نہیں، کہا کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت، آپ کے لیے جنت کی بشارت، بس اتنا سننا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے گھوسا مارا ان کے، یہ گر گئے زمین پر، اور روتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ عمر نے مجھے مارا ہے۔ پیچھے پیچھے عمر، کیا بات ہوئی؟ کہ جی انہوں نے مجھے مارا ہے۔ کیوں مارا بھائی؟ کہ یوں کہہ رہا ہے، یوں کہتا پھر رہا ہے کہ جو آدمی بھی گواہی دے دے گا شہادتین کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر میں نے تو اس کو کہہ کے بھیجا ہے، سچی بات ہے، یہ تو بالکل سچی بات ہے، اور میں نے تو کہہ کے بھیجا ہے، اور کسی کو یقین نہ آئے کہ میری طرف سے گیا ہے تو میں نے اس کو جوتے دے کر بھیجا کہ کوئی اگر یقین نہ کرے تو جوتے دکھا دینا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے جوتے لے کے آیا میں اسی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہ شاہدین کی جو گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہو گیا تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہر آدمی یہ تصور لے کر بیٹھ جائے گا کہ ہاں بھائی ہمیں تو شاہدین نے گواہی دی ہے، جنت میں داخلہ ہونا ہی ہونا ہے، پھر کرنا کیا؟ یہ عمر نے کہا کہ لوگ اس کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا، ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ اس کے الفاظ لوگ جانتے ہیں
لیکن اس کا اخلاص نہیں جانتے. اس کے اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو حرام سے روک دے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اور حرام میں بھی ہاتھوں کے، پیروں کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ان کے حرام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے. صرف 2 چیزوں کی حفاظت کر لے. ما بین لحیئی وما بین قدمئی. ما بین لحیئی وما بین قدمئی، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ صرف 2 چیزوں پر قابو کر لے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی 2 چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو دنیا میں، جس کے لیے بڑی سے بڑی جیل اور بڑی سے بڑی سزا طے ہو چکی ہو، لیکن اگر کوئی آدمی ضمانت پر اس کی ضمانت لے لے تو وہ آدمی کسی کی بھی ضمانت کی وجہ سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے کہ جی ضمانت پر رہا کر دیا. جی ہاں، ایسا بے فکر ہو جاتا ہے. کیا کر لیا؟ یہ ضمانت پر چھوڑ دیا. کس کی ضمانت پر ہو کہ جی فلاں کی ضمانت پر ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سوچو تو صحیح، جب دنیا میں ایک آدمی، ایک عام آدمی کی ضمانت سے مجرم ہوتے ہوئے بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے رہے. میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں اس کو جنت میں داخل کرنے کا، جو 2 چیزوں کو قابو میں کر لے. ایک زبان، دوسرے شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ، ان 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا روایت میں کہ تو ان 2 چیزوں کو قابو میں کر لے، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہوں. لو جی لو، جنت میں داخلے کی ضمانت. جنت میں داخلے کی ضمانت کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ 2 چیزیں، زبان اور شرمگاہ، جب زبان آدمی کی غلط استعمال ہوگی تو پھر سارے اعضاء غلط استعمال ہوں گے، کیونکہ بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں، سنو غور سے، بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جس سے سارے اعضاء پناہ مانگتے ہوں سوائے زبان کے. سارے اعضاء جسم کے وہ زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان بس تو درست رہنا، تو صحیح چلنا تو ہم سب صحیح چلیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبائر پر بھی جب پہنچتا ہے جب زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے. اعضاء حرام میں استعمال جب ہوتا ہے جب زبان غلط استعمال ہو جائے. روایت میں ہے سارے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پیر، شرمگاہ، سب کے سب اعضاء انسان کے، وہ سب کے سب زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو درست رہی تو ہم سارے اعضاء ہم حکم پر چلیں گے اور صحیح چلیں گے، اور اے زبان اگر تو غلط ہو گئی تو پھر ہم سب کے سب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ اگر ان دونوں کا آدمی محفوظ کر لے، ان دونوں کو محفوظ کر لے تو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے.
کیونکہ سارے اعضاء کی استقامت اور سارے اعضاء کی گناہوں سے سلامتی وہ زبان کے صحیح استعمال پر ہے، زبان کے صحیح استعمال پر ہے۔ ہم نے عرض کیا یہ ہے کلمہ کا اخلاص کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ تعالی سے تنہائی میں ڈرنے کا نام ہے۔ جو آدمی کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے خیال سے گناہ نہ کرے یا مخلوق کے دیکھنے سے ڈرے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے۔ تقوی تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے تقوی میں ریا ہے، اس کے تقوی میں ریا ہے۔ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنے والا آدمی مخلص نہیں ہے۔ کسی گناہ کے کرنے میں، سن رہے میری بات، کسی گناہ کے کرنے میں، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے دیکھنے کا خیال اور مخلوق کے سوال، مخلوق کا ڈر، جو کہیں کہ یہ آدمی مخلص نہیں ہے، یہ آدمی اپنے تقوی میں مخلص نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، جس ایمان کی وجہ سے مطمئن ہیں ہم اللہ سے کہیں زیادہ اپنے کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ان کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ حالانکہ حساب اور عذاب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حساب اور عذاب یہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، گناہ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر۔ حالانکہ صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی گئی، صحابہ کی صفتیں بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالی سے اتنا شرماتے تھے کہ صحابہ کرام بیت الخلاء میں اور اس سنجے میں دوہرے ہو جاتے تھے، اپنے پیٹ کو اپنی ٹانگوں سے ملا لیا کرتے تھے اللہ تعالی سے شرمانے کی وجہ سے کہ جب بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے صدر کھولیں گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے شرم کی وجہ سے دوہرے ہو جاتے تھے، یا اوپر سے کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے، اللہ تعالی سے شرم کی وجہ سے۔ یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، کپڑے اوڑھ لیا کرتے تھے قضاء حاجت میں، یا دوہرے ہو جاتے تھے قضاء حاجت میں، اس خیال سے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں حیا اور تقوی اس کا تعلق خالق سے ہٹ کر صرف مخلوق سے ہو گیا ہے، اس لیے لوگ گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ گناہ کو چھپ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کی نہیں بلکہ گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ گناہ کو چھپانے سے گناہ معاف نہیں ہو جاتا۔ لوگ گناہ کو چھوڑنے کے بجائے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ چھپ کر رہا ہو، اور اچانک پردہ ہل جائے، یہ دروازہ کھل جائے، یا کسی کا آنے کی آہٹ محسوس ہو جائے، اور دل میں یہ خیال آئے
کہ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں اس خیال کا آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. جو گناہ وہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہیں اس گناہ کے کرنے میں اللہ کے غیر کا خیال کیوں آیا؟ اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک کافرہ زلیخا، اس کو گناہ کرنے میں اپنے بت سے تو شرم آوے، اپنے بت سے شرم آوے. بہت واقعات ہیں زمانہ جاہلیت کے کہ جس میں کوئی بھی گناہ کرنے سے کفار اپنے بتوں سے شرمایا کرتے تھے، میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کے اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہیں. ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے، پوچھا گیا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت درست ہو، کیونکہ آج کل لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ بھئی اخلاص کیا؟ یہ اخلاص کا مطلب سچی نیت، بس. اس سے زیادہ لوگ اخلاص کو نہیں جانتے کہ نیت کا صحیح ہونا یہ اخلاص ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیت کا صحیح ہونا اخلاص ہے. نیت کا صحیح ہونا اخلاص ہے. حالانکہ نیت کا صحیح ہونا ہو تو نیت کا اخلاص ہے. نیت کا صحیح ہونا ہو تو وہ تو نیت کا اخلاص ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نیت کا ٹھیک ہونا وہ تو نیت کا اخلاص ہے. عمل کے اخلاص کیا ہے؟ سنو میں کیا کہہ رہا، عمل کے اخلاص کیا ہے؟ لوگ عمل کے اخلاص سے بالکل ناواقف ہیں. یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ نیت ٹھیک ہو. نماز کے اندر جتنے بھی احکام ہیں اور جتنے بھی حرکات ہیں، نماز میں علم چاہیے، نماز میں احتساب اور اجر کی امید چاہیے. نماز کی لے کے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک جتنی بھی نماز کے ارکان اور حرکات اور نماز کے انتقالات ہیں، ان میں سے ہر جز کے لیے اخلاص چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. ارے سنو تو صحیح، ہر ایک کا اخلاص الگ ہے. یہ نہیں کہ تم نے کہہ دیا کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو. ہاں نیت کا ٹھیک ہونا وہ نیت کا اخلاص ہے، عمل کی اخلاص نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. آپ بتائیے ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھ لے کہ تم سب کھاؤ پیو اور میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا. میرا روزہ ہوگا اصل روزہ، کیونکہ سب تو کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے اور میں اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا روزہ رکھ کے. بتاؤ مخلص تو ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا اور ایسا عمل کر رہا ہے روزے کا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. آدمی نماز پڑھے تو نظر آ جائے، تلاوت کرے تو نظر آ جائے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. کہ ہاں مخلص ہے لیکن سخت گناہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل حکم کے خلاف ہے. میں نے عرض کیا عمل کا اخلاص
dailymarkers.com. میں نے عرض کیا عمل کا اخلاص کیا ہے؟ یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ تو نیت کا اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ نیت کا اخلاص ہے. عمل کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ عمل کا اخلاص یہ ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو حرام سے روک دے. آپ نے جب صحابی نے آپ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نیت ٹھیک ہو کہنے والے کی. کیوں بھائی یہ جواب دیا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ اخلاص صرف نیت کے صحیح ہونے کو نہیں کہتے. آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمیں اس محنت سے کلمے کا اخلاص چاہیے. کلمے کا اخلاص چاہیے. اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے. اسی لیے عمل انسان کے سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال کا نام ہے. سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال کا نام عمل ہے. 24 گھنٹے میں کس عضو سے کون سا اللہ کا حکم متعلق ہے اس حکم میں بدن کا استعمال ہونے کا نام عمل ہے. چنانچہ یہ فرمایا کہ ایمان اور علم یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ یہ جس کے پاس بھی ہوں گے وہ چھپے نہیں رہ سکتے. علم ظاہر ہو کر رہے گا اطاعت کی شکل میں، عمل کی شکل میں. علم ظاہر ہو کر رہے گا عمل کی شکل میں. علم آدمی کا چھپا نہیں رہے گا. علم ظاہر ہوگا عمل کی شکل میں، یا تو علم ظاہر ہوگا عمل کی شکل میں یا جہل ظاہر ہوگا عمل کی شکل میں. آدمی کا عمل بتلائے گا کہ یہ عالم ہے یہ جاہل ہے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ آدمی کا عمل بتلائے گا کہ یہ آدمی عالم ہے یہ جاہل ہے. جی ہاں، صرف کتاب یاد ہو جانے پر نہیں پتہ چلے گا کہ آدمی عالم ہے یا جاہل ہے. اس لیے کہ جو چیز ذہن میں ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اگر زبان سے علم کا اظہار بھی کر دے، اگر زبان سے علم کو ظاہر بھی کر دے، تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک اس کے عضو سے علم کے مطابق عمل ظاہر نہ ہو. تو میرے دوستو عزیزو، سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال، سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال، بس یہ ایمان کی حقیقت اور کلمے کا اخلاص ہے. سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء کا صحیح استعمال ہو. فرمایا کہ یہ کلمے کا اخلاص اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے. چنانچہ ایک جماعت 7 آدمیوں کی یہ آج کی خدمت میں حاضر ہوئی. ایک جماعت 7 آدمیوں کی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ جہاں بھی کوئی جماعت جاتی تھی مدینہ منورہ سے، وہ ہر جگہ کے لوگوں کو دعوت دے کر مدینے میں لے کر آتی تھی. یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہ جماعتیں جائیں اور جہاں جائیں وہاں والوں کو دعوت دے کر آ جائیں. نہیں، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ. آپ بچے کا عقیقہ کر لیں، بیٹے کا ولیمہ کر لیں،
تو آپ دعوت اسے کہتے ہیں کہ آج میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں. اس کا مطلب دعوت ہے. اس کا مطلب دعوت نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ بھائی جسے کھانا ہو کھاوے, جسے نہیں کھانا ہو نہ کھاوے. ہم نے تو آپ کو اطلاع کر دی ہے. کیوں بھائی؟ آج کل تو ایسے بیچارے بے عقل لوگ ہیں, شادی کارڈ پر لکھ دیتے ہیں ما علینا الا البلاغ. ہمارے ذمہ تو پہنچانا تھا, پہنچا دیا ہم نے. اور یہ اللہ مجھے معاف فرمائے, بات یہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ کسی اچھی بات کو لکھیں گے اور پوسٹر بنا کے چھاپ دیں گے اور دیوار پہ چپکا دیں گے اور اس میں لکھ دیں گے وما علینا الا البلاغ. ارے پہلے بلاغ کو تو سمجھو کیا ہے. پہلے یہ بات تھوڑی ہے کہ ہر زمانے کا طریقہ اختیار کر کے کہو ہمارے البلاغ. ہاں, تم نبی کا طریقہ اختیار کرو, تم بات کے پہنچانے میں نبی کا طریقہ اختیار کرو. اور وہ ساری اذیتیں نقل و حرکت کی اور وہ ساری اذیتیں دعوت اللہ میں جو نبی کو پیش آئی ہیں ان سب کو برداشت کر لو. پھر بھی خدا کی قسم یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے پہنچا دیا. ارے سنو, تمہیں کیا کہہ رہا, پھر بھی کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے پہنچا دیا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کے ساتھ اور ساری اذیتوں کے ساتھ اور نقل حرکت کے ذریعے بات کو امت تک بار بار پہنچا کر بھی حجۃ الوداع میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا, بلکہ صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ نہیں ملے گا, ما علینا الا البلاغ نہیں ملے گا. ہاں یہ ملے گا ما علیک الا البلاغ کہ نبی جی آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے, آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے, آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے, یہ تو ملے گا. لیکن نبی یہ کہیں کہ جی ہم نے پہنچا دیا, یہ نہیں. سنو غور سے, آپ نے فرمایا حجۃ الوداع میں الا هل بلغت, الا هل بلغت, بھائی تم صحابہ بتا دو میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. سارے صحابہ نے اجتماعی طور پر کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا اور آپ نے حق رسالت ادا کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کو 3 مرتبہ گواہ بنایا. اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا, تو ان کے کہنے پر آج گواہ ہو جا. تو کل قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں. ہر ایک کو اس بات کا فکر ہوگا کہ ہمیں اللہ نے ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, وہ ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے, 4 مہینے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا اور بہت کچھ پہنچا دیا. جی ہاں, وہاں انبیاء علیہ السلام ان سارے مسائل سے اور ان ساری تکالیف سے گزرنے کے بعد بھی قیامت میں کوئی نبی اس سے مطمئن نہیں ہوگا کہ ہاں میں نے پہنچا دیا. ہر نبی کو اس بات کا فکر ہوگا کہ میری قوم اللہ کے سامنے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ انہیں بات پہنچائی نہیں. یہاں تک کہ جب بعض قومیں یہ کہیں گی, بعض قومیں یہ کہیں گی کہ آپ کے پیغمبر نے پیغام نہیں پہنچایا ہم تک, تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے گی, یہ امت گواہی دے گی, یہ امت گواہی دے گی. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگ تو بیچارے ایسے دعوت کی سنت سے ناواقف اور دور کہ اب تو اسلام کو چینل پر ڈال کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا, جسے عمل کرنا ہوگا کر لے گا.
نبوت کے طریقے سے ہٹ کر پہنچانا نہیں ہے. نبوت کے طریقے سے ہٹ کر پہنچانا نہیں ہے. اور نبی کے طریقے پر پہنچا کر بھی اگر کوئی آدمی 100% ان تمام اذیتوں، ان تمام قربانیوں اور ان تمام دعوت کے طریقے کے مطابق محنت کر لے اس وقت دنیا میں، اس کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نے پہنچا دیا. میں کہہ رہا تھا کہ جماعتیں جاتی تھی علاقوں میں اور وہاں سے لوگوں کو دعوت دے کر مدینہ منورہ کی طرف بھیجا کرتی تھی. وفود بھی آتے تھے اور افراد بھی آتے تھے، جماعتیں بھی آتی تھی اور افراد بھی آتے تھے. یہ نہیں کہ جو جہاں ملا اسے وہاں دعوت دے کے چھوڑ دیا. کہ تم آؤ علم اور عمل کے ماحول میں، علم و عمل کے ماحول میں آؤ. ہر ایک کا مزاج یہ تھا، انسان تو انسان جانوروں کا بھی اور جانور تو جانور جن بتوں کی کفار عبادت کرتے تھے، وہ بت بھی اپنے عابدوں سے، کافروں سے کہتے تھے کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں کیا سجدہ کر رہے؟ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، ہمیں کیا سجدہ کر رہے؟ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب تو زمانہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کا ہے. بت کہہ رہا کہ اب دنیا میں کن کی چلے گی؟ ہاں دیکھو تو صحیح، بت کہہ رہا اندر سے. جی ہاں، کہ ہمارا زمانہ اب چلے گی ان کی، کہ اب دنیا میں جو نظام چلے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کا چلے گا. ہماری عبادت کا اور ہماری پوجا پاٹ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. ہر مخلوق اس میں لگی ہوئی تھی. عجیب بات، ایک چرواہا مدینہ منورہ سے باہر کسی علاقے میں، کسی جنگل میں، مدینے سے باہر دور کہیں بکریاں چرا رہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں. اچانک ایک بھیڑیا نکلا اور اس نے بکری پر حملہ کیا، بکری کو پکڑ لیا بھیڑیے نے. چرواہا جھپٹا جلدی سے بھیڑیے کی طرف اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. بھیڑیے نے چھوڑ دیا، ورنہ کوئی آسان تھا کہ خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، لیکن ذرا سی کوشش سے بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ دیا. چھوڑ اس لیے دیا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ جو کیا تھا بکری کو کھانے کے لیے نہیں، چرواہے کو متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ چرواہے کو متوجہ کرنا تھا. جب وہ بھیڑیے کی طرف متوجہ ہوا اپنی بکری کو چھڑانے کے لیے، تو بھیڑیے نے کہا چرواہے سے انسانی زبان میں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، میرا تو رزق ہے جنگل میں بکری پھاڑ کے اپنا پیٹ بھرنا، درندوں کا کام یہی ہے. اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، آپ نے چھین لیا. تو چرواہا کہنے لگا ارے حیرت اور تعجب کی بات، ایک بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا. تو بھیڑیا نے کہا چرواہے سے کیا آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے؟ آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں آپ سے انسان زبان میں بات کر رہا ہوں؟ لیکن مجھے اس پر حیرت ہے. بھیڑیا نے کہا چرواہے سے مجھے اس پر حیرت ہے. آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں انسان زبان میں بات کر رہا، مگر مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے قصے صحابہ کا انبیاء کے قصے سنا رہے، تو آپ یہاں جنگل میں کیوں پھر رہے؟ یہ کہا. روایت میں ہے
بھیڑیے کی بات سنتے ہی اس چرواہے نے ساری بکریوں کو ہکایا مدینے کی طرف، بکریوں کو ہکایا مدینے کی طرف، ساری بکریوں کو لے کے وہاں پہنچے، ایک جگہ کہیں بکریوں کو محفوظ کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا کہ مجھے آپ کی مسجد کی طرف بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا سارے صحابہ اور 9 مسجدیں جو مدینے میں بچ نبی کے علاوہ تھیں سب کے سب مسجد والے جمع ہو جائیں۔ سارے مسجد کے لوگ جمع ہو گئے مسجد نبوی میں، سب کو جمع کر لیا۔ فرمایا آپ نے چرواہے سے سناؤ کیا قصہ پیش آیا؟ اس چرواہے نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور بے شک میں انبیاء کے واقعات اپنے صحابہ کو سنا رہا ہوں اور یہ بات بھیڑیے نے سچ کہی ہے۔ بھیڑیے نے یہ بات، میں تو اس پر یاد آیا واقعہ کہ ہر ایک کو دعوت دے کر ماحول میں لایا جاتا تھا۔ ایک صاحب نے عمر کو خط لکھا کہ مجھے مدینے سے علم لکھ کر بھیجیے، علم کیا ہے تاکہ میں عمل کروں۔ سنو، تاکہ میں عمل کروں، آپ مجھے مدینے سے علم لکھ کر بھیج دیجیے۔ کہیں باہر سے خط لکھا ہے عمر کو کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ حضرت میں نے فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، اب تو سارا علم ہی آلات اور ذرائع پر، نیٹ پر جسے عمل کرنا ہو کر لیں۔ حضرت میں نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، تم اپنے علاقے سے نکلو، یہاں مدینے میں آؤ، علماء کی صحبت میں رہو اور علماء کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرو۔ یہ تم نے جواب میں لکھا۔ میں تو اس سے عرض کر رہا تھا کہ معمول یہ تھا کہ جہاں بھی جماعت جاتی تھی وہاں سے افراد کو اور جماعتوں کو نکال کر ماحول میں لاتی تھی۔ چنانچہ ایسے ایک جماعت آپ نے روانہ فرمائی، اس جماعت نے جا کر وہاں لوگوں کو دعوت دی، جس سے ایک جگہ سے 7 آدمیوں کی جماعت تیار ہو گئی مدینہ آنے کے لیے۔ 7 آدمی مدینہ آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر سے لے کر پیر تک ان کے حلیے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی طرح نہیں کہ نام پوچھے پہلے نام پوچھیں یہ آپ کو کیا نام ہے، سر نام سے معلوم ہو کہ ہاں مسلمان ہیں۔ اور آج کل تو اللہ حفاظت فرماوے نام بھی ایسے رکھتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کا نام ہے یا غیر مسلم کا نام ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ انبیاء اور صحابہ کا نام رکھنے کا تو مزاج ختم ہو گیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ نام تو پرانے ہو گئے، یہ نام تو پرانے ہو گئے۔ ایک صاحب یہاں بیٹھا ہوا میرے پاس آئے کہ نام تو رکھ دے، میں نے کہا عبداللہ نام رکھو، میں نے کہا عبداللہ تو بہت پرانا نام ہے۔ کیا کہا؟ عبداللہ عبد الرحمن احب الاسماء الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہ نام۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ انبیاء کا نام رکھا کرو، اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرو تاکہ ان کے اندر انبیاء والی صفات ان ناموں سے پیدا ہوں، انبیاء والی صفات پیدا ہوں۔ آج کل یہ بھی ایک فیشن ہے کہ کوئی ایسا نام رکھا جائے، کوئی ایسا، کیونکہ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں لوگ نام سے عزت اور مال حاصل کرنے کے لیے ان بادشاہوں کے نام پر نام رکھتے ہیں جن بادشاہوں کو اللہ نے مال دے کر ہلاک کیا ہے۔ جی ہاں، کسی کا نام سکندر، کسی کا نام پرویز، حالانکہ پرویز اس بادشاہ کا نام ہے
جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا. آپ کا خط پھاڑ دیا. آپ کا خط پھاڑنے والے بادشاہ کا نام پرویز تھا. آپ نے فوراً بد دعا دی کہ اللہ اس کو اس کے ملک کو پھاڑ کر ختم کر دے ہمیشہ کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عجیب بات یہ تھی کہ لوگ عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام تو رکھتے تھے اپنے غلاموں کے، اپنے غلاموں کے. سنو، یہ نام تو رکھتے تھے اپنے غلاموں کے. اور کلاب اور اسد یہ نام رکھتے تھے اپنی اولاد کے. اب دیکھیں، بنو اسد، بنو کلاب سب قبیلے ہیں. تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ غلاموں کے نام تو بڑے اچھے اچھے رکھتے ہو اور اپنی اولاد کے نام، اپنی اولاد کے نام درندوں کے نام پہ رکھتے ہو. کسی کا نام شیر، کسی کا نام چیتا، کسی کا نام. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ شیر دلیر ہوتا ہے، اس سے ہمارے اولاد کے اندر کیا آئے گی؟ دلیری آئے گی، بہادری آئے گی. ہم اس کے نام رکھتے ہیں. یہ غلاموں کے نام اچھے رکھتے ہیں، غلاموں کے نام گھٹیا رکھتے ہیں، اور اولاد کے نام اچھے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اندر شجاعت و دلیری آئے. ہاں، یہ زبان جاری کا طریقہ تھا. یہ جتنے بھی آپ کو زمانے جاہلیت کے قبائل ملیں گے، ان سارے قبائل کے بڑوں کے نام سب درندوں کے نام پر ہوں گے. درندوں کے نام پر، درندوں کے نام پر، تاکہ ان کے اندر بہادری اور شجاعت آوے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے اور انبیاء کے نام رکھا کرو. جتنا نام بچوں کے نام رکھنے میں صحابہ کے ناموں کا اہتمام ہوگا، اتنا ہی اسلام کا تعارف ہوگا. وہ تو ان ناموں سے پتہ چلے گا کہ کن کی جماعت کا آدمی ہے. اور نام سے زیادہ آدمی کو اپنے حلیے سے معلوم ہوگا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس لیے بات ذہن میں رہے سب کے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا افضل کیوں ہے. سلام میں ابتدا کرنے والا افضل کیوں ہے؟ کہ اس لیے افضل ہے تاکہ وہ بتائے کہ وہ مسلمان ہے. اگر سلام ابتدا نہیں کرے گا تو دوسرے کے سلام سے بھی محروم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو، سنت دھیان سے بات یہ ہے، جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو اس وقت تک سلام کا مستحق نہیں ہو سکتا. ہماری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ ہو وہ سلام کا مستحق نہیں ہو سکتا. آپ سکھ کو دور سے پہچان لیں گے، وزیر اعظم سے لے کے چپراسی تک سکھ نظر آ جائے گا، پہچان لوگے کہ ہاں سکھ ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے نام پوچھا کہ نہیں؟ آپ نے سے معلوم کیا کہ آپ اس قوم کے آدمی ہے کہ نہیں؟ تو کیسے پہچان لیا؟ کہ اس کے حلیے سے پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. ایک غیر مسلم تو اپنے حلیے سے ساری دنیا میں پہچانا جاوے، اور ایک مسلمان اپنا حلیہ چھوڑ کر نام پوچھنا پڑے گی جی آپ کا نام کیا ہے، اس سے پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. اسی عجیب بات ہے. ایک غیر مسلم تو اپنے حلیے سے بغیر نام کے پہچان لیا جاوے کس قوم کا آدمی ہے، اور ایک مسلمان اپنا سنت کا حلیہ ختم کر کے اسے نام کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مذہب ہے. عجیب بات.
مسلمان کا مذہب اس کے نام سے پتہ چلے، غیروں کا مذہب ان کے حدیث سے معلوم ہو جائے. سوچو، سنا رہی بات؟ جی ہاں، غیروں کا مذہب تو ان کے حدیث سے معلوم ہو جائے، اور مسلمان